بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید۔ کتا ایک ایسا جانور ہے جو اپنی وفاداری کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، مگر اسلام نے ہمیں صرف اس کی ظاہری خوبی نہیں بلکہ اس کے بارے میں دینی رہنمائی بھی دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے بارے میں کئی اہم باتیں ارشاد فرمائی جو ہمارے لیے سبق رکھتی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا کسی کے برتن کو چاٹ لے تو اسے 7 مرتبہ دھویا جائے اور پہلی مرتبہ مٹی سے رگڑا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتے کا لعاب دہن نجس ہے اور طہارت کے لیے خاص اہتمام ضروری ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفق علیہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن گھروں میں کتا یا تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کتے کو گھر میں بلا ضرورت رکھنا جائز نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکلب الاسود الشیطان، کالا کتا شیطان ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ کالا کتا حقیقتاً شیطان ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کالا کتا زیادہ درندہ صفت اور خطرناک ہوتا ہے، اسی لیے اسے شیطان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلا ضرورت کتا پالتا ہے اس کے نیک اعمال میں سے روزانہ 1 قرات کم کر دیا جاتا ہے، سوائے شکاری کتے یا کھیتی کی حفاظت کرنے والے کتے کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتے کو صرف ضرورت کے لیے رکھا جا سکتا ہے، مثلا شکار یا کھیتی کی حفاظت کے لیے۔ احادیث نبوی سے یہ بات واضح ہے کہ کتا بلا ضرورت گھر کے لیے مناسب نہیں۔ اس کا لعاب دہن، اس کی تھوک نجس ہے، ناپاک ہے، اور فرشتے ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتے ہوں۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ میں فرمایا کہ ایک شخص کو اس لیے جنت میں داخل کیا گیا کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ یعنی اسلام نے کتے کے نقصانات بتائے ہیں، وہیں اس کے ساتھ رحم اور حسن سلوک پر بھی اجر و ثواب کی خوشخبری دی ہے۔ یہی ہے دین کی خوبصورتی۔